7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کی انٹیلیجنس موساد کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تمام ملکوں میں جہاں جہاں حماس کے لیڈران پائے جاتے ہیں ان کا قتل کریں۔ انہوں نے خاص طور پر ان لیڈروں کے قتل کی بات کہی تھی جو ان کے بقول 7 اکتوبر کو آکوپائڈ فلسطین میں اسرائیلیوں کے خلاف کارروائی میں انوالو تھے۔ اس وقت خاص طور پر قطر، ترکی اور لبنان میں موجود حماس کے لیڈروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی جا رہی تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد دنیا بھر میں قاتلانہ کارروائیوں اور ٹارگیٹڈ کلنگز کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں سنیے موساد کے ہاتھوں حماس کے ایک ٹاپ لیڈر کے قتل کی کہانی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب جیس کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ بہت سے دوسرے مہمانوں کی طرح جو ہوٹل میں آ رہے تھے، محمد المبغوح دبئی کے البستان روتانہ ہوٹل کی لابی میں شام کے وقت کوئی 8:30 بجے داخل ہوئے۔ دروازے پر دوسروں کی طرح کلوز سرکٹ کیمرے کی نظر بھی ان پر لگی ہوئی تھی۔ سیاہ بال جو تھوڑا کم ہونا شروع ہو گئے تھے اور ویسی ہی کالی مونچھیں۔ انہوں نے سیاہ شرٹ اور ایک کوٹ پہن رکھی تھی جو ان کے لیے تھوڑی لمبی تھی۔ دبئی کی یہ شام وہاں کے اعتبار سے تھوڑی ٹھنڈی تھی، ویسے یہاں عام طور پر گرمی ہوتی ہے۔ وہ تقریباً 6 گھنٹے پہلے ہی دبئی پہنچے تھے۔ یہاں آئے ہوئے اتنا کم وقت ہی ہوا تھا، لیکن اس دوران انہوں نے ایک بینکر سے ملاقات کر لی تھی جو انہیں کئی انٹرنیشنل فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں مدد کرنے والے تھے جو غزہ میں حماس کے لیے مخصوص قسم کے سرویلنس اکوپمنٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری تھیں۔ یہاں انہوں نے ایرانین ریولوشنری گارڈ کے ایک ریگولر کانٹیکٹ سے بھی ملاقات کی تھی جو یہاں حماس کے لیے اسلحے کی 2 بڑی شپمنٹ کی ڈیلیوری کے سلسلے میں آئے تھے۔ المبغوح نے دبئی میں بہت کام کیا تھا۔ وہ 19 جنوری 2010 میں اس شہر میں آئے تھے۔ 1 سال کے اندر ان کا دبئی کا 5واں سفر تھا۔ وہ فلسطینی پاسپورٹ پر سفر کرتے تھے۔ امارات یعنی UAE ان چند ملکوں میں شامل ہے جو پیلسٹینین اتھارٹی کے جاری کردہ سفر کے پیپرز کو ریکگنائز کرتا ہے۔ اس پاسپورٹ میں ان کا فرضی نام اور فرضی پیشہ لکھا ہوا تھا۔ دراصل وہ حماس کے ایک سینئر آپریٹو تھے اور اس حیثیت سے 10 سال سے کام کر رہے تھے۔ 20 سال پہلے انہوں نے 2 اسرائیلی فوجیوں کا اغوا اور ان کا قتل کیا تھا۔ اس سے قبل ان کی پوزیشن پر عز الدین الشیخ کام کرتے تھے جن کا دمشق میں موساد نے کام تمام کر دیا تھا۔ المبغوح سے 1 یا 2 قدم پیچھے ایک شخص موبائل فون پر بات کر رہا تھا جو ان کے ساتھ ایلیویٹر میں آیا تھا۔ اس نے فون پر کہا، ابھی آ رہا ہوں۔ شاید مبغوح نے یہ بات سن کر نظر انداز کر دی۔ شاید انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ دبئی میں کوئی ٹورسٹ فون پر اپنے کسی دوست کو کہے کہ وہ راستے میں ہے۔ ویسے اپنی طبیعت کے اعتبار سے مبغوح بہت چوکنا رہنے والے شخص تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اسرائیلی ان کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑے دن قبل ہی الجزیرہ سے کہا تھا کہ آپ کو الرٹ رہنا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے لومڑی کہتے ہیں کیونکہ میری پشت پر یا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے میں محسوس کر لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا سینس آف سیکیورٹی بہت اچھا ہے، لیکن جو راستہ ہم نے چنا ہے اس کی قیمت ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں ایک دن شہید کی موت مروں گا۔ لفٹ دوسری منزل پر رکی۔ مبغوح سے نکلے، لیکن جو شخص فون پر تھا وہ لفٹ کے اندر ہی رہا اور اوپر کی طرف چلا گیا۔ لگا کہ یقیناً وہ ایک ٹورسٹ ہے۔ المبغوح لفٹ سے نکلے اور اپنے روم نمبر 230 کی طرف بڑھ گئے۔ راستہ خالی تھا۔ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے کا لاک کے میکینزم کا اچھی طرح جائزہ لیا، جیسے وہ کسی نشان یا کسی چھیڑ چھاڑ یا کسی ٹیمپرنگ کا جائزہ لے رہے ہوں۔ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ انہیں کچھ سنائی دیا، اس لیے انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کس چیز کی آواز تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ محمود المبغوح کے قتل کا فیصلہ 15 جنوری کو یعنی 4 دن پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے المبغوح کے ای میل سرور کو جو وہ استعمال کرتے تھے ہیک کیا تھا، جس میں اس نے پایا تھا کہ المبغوح نے 19 جنوری کو دمشق سے دبئی کی ایک فلائٹ ٹکٹ بک کی ہے۔ ان کے قتل کا فیصلہ موساد کے ڈائریکٹر
میر داغان کے کمرے کے قریب ایک لمبے چوڑی کانفرنس ہال میں لیا گیا تھا۔ اس ہال میں جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں ایک لمبی میز پر 15 لوگ بیٹھے تھے۔ سب موساد کی انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور لاجسٹکس ونگ کے نمائندے تھے۔ داغان کے علاوہ اس میز پر سب سے اہم شخص کا نام ہولیڈے تھا، جو سائسیریا کا ہیڈ تھا۔ ہولیڈے گنجا اور بھرے ہوئے ڈیڈال کا آدمی تھا۔ اس نے آپریشن پلازما اسکرین کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی۔ المبوح ایک زمانے سے اسرائیلیوں کی ہٹ لسٹ میں تھے۔ 1 سال پہلے غزہ کے سرحدی علاقوں میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ 27 دسمبر 2008 کو اسرائیلیوں پر حماس کے القسام اور کاٹیوشا راکٹس کے حملے کو روکنے کے لیے آپریشن کاسٹ لینڈ لانچ کرنا پڑا تھا۔ المبوح نے اتنے اسلحے حاصل کر لیے تھے اور اتنا اثردار ٹرانسپورٹ سسٹم بنا دیا تھا کہ حماس کے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی تھی کہ وہ غزہ سے فائر کر سکتا تھا۔ یہ سب ایرانین ریولیوشنری گارڈز کی مدد سے ممکن ہو سکا تھا۔ حماس کے بارے میں کچھ برسوں سے اسرائیلی انٹیلیجنس کافی بہتر ہوئی تھی۔ اسی مدد سے اسرائیل نے ان جگہوں پر بمباری کی تھی جہاں حماس کے راکٹس کا اسٹاپ تھا۔ المبوح کی مدد سے حماس نے اسلحے کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ یہ اسلحے ریڈ سی کے راستے ایران سے پورٹ سوڈان لائے جاتے تھے، جہاں سے انہیں اسمگل کر کے مصر اور سینائی ہوتے ہوئے غزہ میں لایا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے مصر کے بارڈر پر کئی سرنگوں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ مصری بارڈر گارڈز اور ان کی پیٹرولنگ ٹیم کو پتہ نہ چلے۔ اسرائیل سمندر سے ہی اسلحے کے اس شپمنٹ پر نظر رکھتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ پورٹ سوڈان سے انہیں ٹرکوں میں لاد کر لایا جاتا تھا اس کی نظر اس پر ہوتی تھی۔ جنوری 2009 میں اسرائیلی ایئر فورس نے ٹرکوں کے ایسے ہی قافلے پر حملہ بھی کیا تھا اور اس شپمنٹ کو اور اس کو لے جانے والے لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ اس سے ایران اور حماس کے درمیان اسمگلنگ روٹس کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس سے اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کافی کمی آئی تھی۔ اس دن المبوح کسی وجہ سے ٹرکوں کے اس قافلے میں سوار نہیں تھے، بلکہ وہ دوسرے راستے سے سوڈان سے نکلے تھے۔ موساد کے ڈائریکٹر داغان نے المبوح کے خلاف نگیٹو کارروائی کے لیے اس وقت اسرائیل کے پرائم منسٹر ایہود اولمرٹ سے اجازت لی تھی۔ جب بنیامین نتنیاہو مارچ 2009 میں پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اس اپروول کو رینیو کر دیا تھا۔ المبوح کو قتل کرنے کے لیے دبئی سے اچھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ دوسری جگہیں جہاں وہ آتے جاتے تھے وہ تھی تہران، دمشق، سوڈان اور چین، جہاں دوسرے سیکریٹ سروسز موساد کی ہٹ ٹیم کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی تھیں۔ لیکن دبئی میں ٹورسٹ اور فارن بزنس مین بہت آتے جاتے ہیں۔ موساد کا خیال تھا کہ یہاں سیکیورٹی کا نظام کمزور ہے، لہٰذا ٹورسٹ سٹی دبئی میں کسی حماس کے آپریٹو کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس کے لیے ایک بڑی ٹیم کی ضرورت تھی جو کہ چھوٹے چھوٹے اسکواڈ میں ہو۔ جب وہ دبئی پہنچیں تو ان پر نظر رکھے اور ہوٹل کے کمرے میں ہی ان کا کام تمام کر دے اور ایسا لگے کہ مبوح کی موت نیچرل ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیمیں اس قتل کے تمام نشان مٹا دیں اور باڈی ملنے سے پہلے ہی ملک چھوڑ دیں۔ کسی کو خیال بھی نہیں گزرا کہ المبوح اتنے زیادہ اہم ہیں کہ ان کا صفایا کرنے کے لیے اتنی محنت کی جائے اور اتنا رسک لیا جائے۔ یہاں تک کہ داغان کو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ المبوح اس معیار پر نہیں اترتے کہ ان کے ساتھ اتنا نگیٹو ٹریٹمنٹ ہو، لیکن وہ ساتھ میں سب اس بات پر متفق تھے کہ مبوح کو مار دیا جانا چاہیے۔ لیکن دبئی جیسی جگہ ان کا قتل کیا جانا ٹھیک ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو ان کا اسرائیل کے لیے واقعی بڑا خطرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ المبوح اس طرح کی کسی بھی معیار پر پوری نہیں اترتے تھے، لیکن داغان اور موساد کے افسران یہ کام کر گزرنا چاہتے تھے۔ موساد کے آپریٹوز نے 2009 میں دبئی میں المبوح کا پیچھا کیا تھا۔ اس بار ان کا مقصد المبوح کا قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی نقل و حرکت کی اسٹڈی کرنا تھا اور یہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ وہی شخص ہیں۔ 4 مہینے بعد نومبر میں ایک ٹیم جس کا نام تھا پلازما اسکرین دبئی گئی۔ اس بار اس کا مقصد محمود المبوح کا کام تمام کرنا تھا۔ اس ٹیم نے المبوح کے ڈرنک میں جو ان کے روم میں سرو کیا گیا تھا زہر ملا دیا تھا، لیکن یا تو انہوں نے غلط ڈوز ڈالا تھا یا المبوح نے پورا گلاس نہیں پیا تھا، اس لیے وہ صرف بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس بار انہوں نے اپنا دبئی کا سفر مختصر کیا اور واپس دمشق آ گئے۔ جب ڈاکٹروں نے ان کی جانچ کی تو ان کی بے ہوشی کا سبب وائرس انفیکشن بتایا۔ مبوح نے مان بھی لیا
اور اس پر شک نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے موساد کے اندر کافی مایوسی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اتنا رسک لیا گیا اور کام بھی نہیں ہوا۔ اب یہ طے پایا کہ اس بار جب تک ہٹ مین خود اپنی آنکھوں سے المبوح کی لاش نہیں دیکھ لیں گے، دبئی سے نہیں نکلیں گے۔ اب مسئلہ تھا دوبارہ سے موساد کی اس ٹیم کے لیے فرضی پاسپورٹ وغیرہ کا، لیکن بار بار یہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے طے پایا کہ اسی پرانے پاسپورٹ پر پوری موساد ٹیم دبئی جائے گی۔ 12 ممبرز پر مشتمل اب یہ ٹیم 6 مہینے میں تیسری بار انہی کاغذات کے ساتھ سفر کرے گی۔ یہ ٹیم جس کا نام پلازما اسکرین تھا، اسے پھر یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ 18 جنوری کو یہ ٹیم الگ الگ گروپس میں زیورچ سے روانہ ہو کر دبئی ہوائی اڈے پر لینڈ کر گئی۔ ان کے پاس برٹش، آئرش، فرینچ، آسٹریلین اور جرمن پاسپورٹس تھے۔ سب کے سب جینوئن پاسپورٹس تھے، لیکن سب ان کے نہیں تھے جن کے سفر کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد صبح ہونے سے قبل المبوح بھی 3:35 پر پہنچ گئے۔ موساد کی ٹیم کا ایک گروپ البستان روتانا ہوٹل میں ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسی دوران دوسرے ہوٹل میں تعینات موساد کے آپریٹیوز جو وہاں المبوح کا انتظار کر رہے تھے، ان کو میسج دیا گیا کہ اب وہ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے فون پر جڑے ہوئے تھے، لیکن ڈائریکٹ لنک سے بچنے کے لیے انہوں نے آسٹریا کا ایک نمبر ڈائل کیا، جہاں سے ان کا فون دبئی یا اسرائیل میں ان کے کمانڈ پوسٹ کو آٹومیٹیکلی ایک سوئچ بورڈ کے ذریعے ڈائیورٹ کر رہا تھا۔ البستان ہوٹل میں موساد کے آپریٹوز نے ٹینس کا لباس پہن رکھا تھا، ان کے ہاتھ میں ریکٹس بھی تھیں۔ جب المبوح نے اپنے کیمرے کی چابی لی اور لفٹ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ان میں سے 2 لوگ بھی پیچھے پیچھے گھسے۔ جب وہ دوسری منزل پر لفٹ سے نکلے تو وہ بھی نکلے اور نوٹس کیا کہ وہ روم نمبر 230 میں رکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے لابی میں واپس آنے سے پہلے آسٹریا سے ڈائیورٹ ہونے والے فون سے یہ بات رپورٹ کی۔ جب ایک آپریٹو کو جس کا نام ایلونگر تھا المبوح کا روم نمبر پتہ چلا تو اس نے 2 فون کال کی تھی۔ ایک فون اس نے البستان روتانا ہوٹل کو بک کرنے کے لیے کیا اور روم نمبر 237 بک کرنے کے لیے کہا، جو المبوح کے روم نمبر 230 کے سامنے کوریڈور کے دوسری طرف تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایئر لائن کو قطر کے راستے میونخ کی شام کی ایک ہوائی ٹکٹ بک کرنے کے لیے کہا۔ جب 4 بج چکے تو المبوح نے ہوٹل چھوڑا۔ جو ٹیم ان کا پیچھا کر رہی تھی اس نے نوٹس کیا کہ وہ ہر طریقے سے محتاط تھے کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کرے۔ کیوین ڈاویرون البستان کی لابی میں ایلونگر کا انتظار کر رہا تھا، جو 4:25 پر وہاں پہنچا۔ ڈائریون نے بغیر کچھ کہے اسے ایک سوٹ کیس حوالے کیا۔ اس کے بعد رجسٹریشن ڈیسک کی طرف گیا۔ ہوٹل کے سیکیورٹی کیمرے نے صاف طور پر یہ ریکارڈ کیا کہ اس نے ایک یورپین یونین کا پاسپورٹ اپنے پاس سے نکالا۔ ہوٹل کے روم نمبر 237 میں چیک ان کرنے کے بعد اس نے بغیر کچھ کہے چابی ڈارون کو دی اور سوٹ کیس کے بغیر ہوٹل چھوڑ دیا۔ 2 گھنٹے کے بعد چاروں لوگ 2 کے گروپ میں ہوٹل میں آئے۔ سب نے چہرے چھپانے کے لیے بیس بال کیپس پہن رکھی تھیں۔ ان کے پاس 2 بڑے بڑے بیگز تھے۔ وہ سیدھے لفٹ کی طرف گئے اور وہاں سے کمرہ نمبر 237 کی طرف بڑھ گئے۔ 10 بجے موساد آپریٹیوز جو المبوح کا پیچھا کر رہے تھے انہوں نے سب کو فون پر خبر دی کہ وہ واپس ہوٹل آ رہے ہیں۔ ڈوریون اور فولیراٹ کوریڈور پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ لاک پکر اپنا کام کر رہا تھا۔ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ المبوح کے کمرے کے لاک کو ری پروگرام کر دیا جائے تاکہ موساد کی ماسٹر کی کسی بھی دشواری کے بغیر ان کے کمرے کا لاک کھول سکے اور اصل چابی سے بھی دروازہ کھل سکے۔ اسی دوران ایک ٹورسٹ لفٹ سے باہر آیا تو ڈائریون کسی دوسرے کام میں لگ گیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ ٹورسٹ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ٹیم روم میں داخل ہو گئی اور المبوح کا انتظار کرنے لگی۔ المبوح نے بچ نکلنے کی کوشش کی تو 2 مضبوط بازو والوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک نے انہیں بھینچا، دوسرے نے المبوح کی گردن میں ایک مشین لگا دی جس کے ذریعہ
الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ چمڑے میں کسی سوراخ کے بغیر جسم میں دوا داخل کی جا سکتی تھی۔ اس مشین میں سکسا میتھونیم کلورائڈ، جسے عام طور پر اسکولین بھی کہا جاتا ہے، اسے سرجری میں دوسرے دواؤں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ڈال دی۔ اگر یہ دوا الگ سے دی جاتی ہے تو اس سے جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ جب تک دوا کا اثر نہیں ہوا، موساد کے ان آپریٹوز نے المبوح کو جکڑے رکھا۔ جب ان کا پورا جسم مفلوج ہو گیا تو انہیں زمین پر چھوڑ دیا۔ المبوح اس وقت پوری طرح بیدار تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، لیکن حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے منہ کے کنارے سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ تین انجان لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اور انہیں ہلکے سے پکڑے ہوئے تھے کہ کہیں دوا کا اثر کم نہ ہو اور المبوح حرکت نہ کرنے لگیں۔ المبوح نے یہ آخری منظر خود دیکھا ہوگا۔ یہ قاتل المبوح کی نبض موساد کے ایک ڈائریکٹر کی ہدایت پر دیکھ رہے تھے تاکہ پتہ چلے کہ ان کی جان نکل چکی ہے۔ ان لوگوں نے المبوح کے جوتے، شرٹ اور پتلون اتاری اور انہیں الماری کے قریب رکھ دیا اور ان کا ننگا جسم بستر پر ڈال دیا اور اسے چادر سے چھپا دیا۔ اس پوری کارروائی میں 20 منٹ لگے۔ اس کے لیے وہ تکنیک استعمال کی گئی جو خود موساد نے اس طرح کی کارروائیوں کے لیے ڈیولپ کی تھی۔ اس ٹیم نے دروازہ اس طرح بند کیا کہ لگے کہ یہ اندر سے بند ہے۔ دروازے کے ہینڈل پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن لگا دیا گیا۔ روم نمبر 237 کے دروازے پر پہنچ کر 2 بار دروازے پر دستک دی، جو اس بات کا سگنل تھا کہ کام تمام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ لفٹ میں داخل ہو گئے۔ فولیارڈ 1 منٹ کے بعد روانہ ہوا، ڈائرون اس کے 4 منٹ بعد۔ اس کے بعد نگراں ٹیم لابی سے نکل گئی۔ 4 گھنٹے کے اندر یہ سب کے سب دبئی سے باہر تھے۔ تل ابیب میں بڑا اطمینان تھا اور بڑی خوشی تھی کہ یہ تاریخی مشن کامیاب رہا۔ مائر ڈگان نے اس کی اطلاع نتنیاہو کو خود دی۔ اس نے نتنیاہو کو بتایا کہ اب المبوح ہمیں پریشان نہیں کر سکیں گے۔ ہوٹل سیکیورٹی کو دوسرے دن دوپہر میں المبوح کی لاش ملی۔ اسے اس طرح دیکھا گیا کہ بند کمرے میں بستر پر ایک مڈل ایجڈ مرچنٹ کی لاش ملی ہے، ایسے کہ مرنے سے پہلے اس نے کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ المبوح کی لاش کو مردہ گھر لے جایا گیا۔ کاغذی کارروائی ہوئی۔ ان کا ایک فرضی پاسپورٹ تھا۔ اس واقعے کو ایسے لیا گیا جیسے کوئی مڈل کلاس کا غیر ملکی دبئی میں مر گیا ہو، لیکن دمشق میں حماس کے لوگوں میں اس بات کو لے کر ایک ہلچل تھی۔ ایک دن کے بعد ایک لوکل انوائے نے جب المبوح کی تلاش شروع کی تو ان کی پہچان مردہ خانے میں ہوئی۔ ان کی لاش ریفریجریٹر میں پڑی تھی اور کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ حماس کے لوگوں نے دبئی پولیس چیف لیفٹیننٹ جنرل داہی خلفان تمیم سے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ جن کے پاس فلسطینی پاسپورٹ ہے وہ دراصل ان کی آرگنائزیشن کا ٹاپ ممبر ہے اور یقینی طور پر ان کی موت نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے لازماً موساد کا ہاتھ یہ ہے۔ ملتے ہیں جلد کسی ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔